والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المسلمين. درود پاک دے بارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرا امتی ایک مرتبہ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور ایک فرشتہ اس درود کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. تو درود پاک پڑھنے سے 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. آواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود پاک نبی پاک صاحب نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ وچ اپنی محبتاں دا خراج پیش کرن تو بعد خالق کائنات اللہ رب العالمین دا کروڑہا بار احسان ہے جس نے زندگی دی اندر پھر جمعۃ المبارک دیاں سعادتاں اور رحمتاں بڑیاں گھڑیاں نصیب فرمائیاں. رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ اور اس دیاں رحمتاں اور اس دیاں سعادتاں والی گھڑیاں اللہ تعالیٰ اس مقدس والی گھڑی کا صدقہ ساری اور سارے والدین دی اور تمام جمیع امت مسلمہ کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے اور ہمارے لیے نماز جمعہ کی حاضری کو خیر و برکت عطا فرمائے. حضرات محترم، رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید 5ویں پارے میں سورہ نساء آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا اس آیت مقدسہ کے اندر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا 9 طرح کے لوگوں کے ساتھ حسن و سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. ترجمہ کنز ایمان، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور قریب کے پڑوسیوں اور دور کے پڑوسیوں اور پاس بیٹھنے والے ساتھی اور مسافر اور اپنے غلام لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. بے شک اللہ عز و جل ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر ہو اور فخر کرنے والا. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت مقدسہ کے اندر 9 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کے ساتھ حسن و سلوک کے ساتھ پیش آؤ.
تو اللہ تعالیٰ نے جن 9 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ان میں سے 2 لوگ وہ ہیں وجار ذی القربى وجار ذی الجنوبی، یعنی قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم اسی پہ بات کریں گے کہ جو قریب کے پڑوسی ہیں اور دور کے پڑوسی ہیں، اور اپنے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے اور پڑوس کہاں تک ہے۔ حدیث پاک میں دیکھیں گے کہ پڑوس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے گھروں کو ایک دوسرے کا ہمسایہ ارشاد فرمایا اور پڑوسی ہونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو حضرات محترم، علماء فرماتے ہیں کہ بصرہ میں ایک شخص رہتا تھا، اس کی ایک معذور بیٹی تھی۔ اس کا باپ اس بیٹی کی وجہ سے پریشان تھا، بیٹی چل پھر نہیں سکتی تھی۔ جو اس کا ہمسایہ پڑوسی تھا وہ بڑا نیک دل مالدار تھا، پیسے والا تھا، ہے بھی بڑا سخی تھا۔ وہ ہر سال یوم عاشوراء 10 محرم الحرام کے دن رات کو لوگوں کو اکٹھا کرتا، اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کراتا، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی جاتی، ذکر و ذکار کرتا، اور بعد میں مسکینوں کی خبر گیری کرتا، بیووں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا، انہیں کھانا کھلاتا۔ جب 10 محرم کی رات آئی، یوم عاشوراء کی رات آئی، تو اس کے گھر سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سجی۔ بچی اپنے باپ سے پوچھتی ہے جو معذور تھی کہ ابا جان، یہ ہمارا ہمسایہ ہر سال اسی دن کیا کرتا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ بیٹا، آج یوم عاشوراء ہے، 10 محرم الحرام کی رات ہے، اس رات کی بہت فضیلت ہے، تو اسی نسبت سے یہ لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، بعد میں لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ تو یہ بڑی عظمت والی اور برکت والی رات ہے۔ بیٹی نے جب یہ بات سنی تو گھر کے سارے لوگ سو گئے، سارے افراد کر کے سو گئے، بچی جاگتی رہی۔ ہمسایوں کے گھر سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آتی رہی، نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی آواز آتی رہی، بچی سنتی رہی، صفت و ثنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان ہوتی رہی، بچی سنتی رہی۔ سحری کا وقت ہوا تو ان لوگوں نے قرآن پاک کی تلاوت جب ختم کی، محفل پاک کا اہتمام کیا، جب محفل ختم ہوئی تو دعا کی، ادھر وہ دعا مانگ رہے ہیں، ادھر بچی نے، سحری کا وقت ہوا، قبولیت کی گھڑی تھی، تو بچی نے اپنے گھر میں ہی ہاتھ اٹھا لیے، کہا یا اللہ، یہ لوگ شام سے لے کر ابھی سحری ہونے والی ہے، تو صبح تک پوری رات تیری عبادت کرتے رہے، تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کرتے رہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے، یا اللہ اس پیاری کلام کا صدقہ، اس پیارے ذکر کا صدقہ، یا اللہ میری دعا کو قبول کر لے، مجھے ان کے صدقے
جو پوری رات تیرا ذکر کرتے رہے، ان اپنے پیاروں کے صدقے مجھے شفا دے، یا اللہ میری تکلیف کو دور کر دے۔ بچی ابھی دعا مانگ کے فارغ نہیں ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو مستجاب فرمایا، قبول فرمایا۔ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ نیک لوگوں کو صدقے سے دعا کی، قرآن پاک کی تلاوت کا صدقہ دیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ تو بچی کی تکلیف دور ہوگی، بچی اٹھ گئی، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی۔ تو برکت والی رات کی نسبت سے ذکر خدا اور ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس نیک رات کے صدقے، برکت والی رات کے صدقے اس کی دعا کو مستجاب فرمایا، وہ ٹھیک ہوگی۔ تو یہ یوم عاشورہ کی رات برکت والی رات کو رمضان المبارک کی ہر رات ہر گھڑی ہی برکت والی رحمت والی، جس میں شمع رحمت ہی رحمت برستی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کی ہر رات کو ہی برکت والی رات سمجھ کے گزارے، زندگی کی آخری رات سمجھ کے گزارے۔ تو اس لیے اس سے مزید یہ بھی پتہ چلا کہ پڑوسیوں کی کتنی برکت ہے۔ ہمسایہ اچھا ہو، پڑوس اچھا ہو، نیک ہو، تو اس کی وجہ سے اچھی صحبت ملتی ہے، اچھی سوچ پیدا ہوتی ہے، نیکیوں کا موقع ملتا ہے۔ تو ہمسایوں کے گھر محفل بچی نے سنی تو معذور نے دعا کی تو لوگ ہمسائے نیک تھے، نیک ہمسائے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور شفا بھی عطا فرمایا۔ تو اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وسیع مکان، نیک پڑوسی اور اچھی سواری، یہ تینوں چیزیں مسلمان کے لیے سعادت ہے۔ کسی کا ہمسایہ ہی اچھا نہ ہو تو یہ بہت بڑی خطرے کی بات ہے، نقصان کی بات ہے، نحوست کی بات ہے کہ جس کا ہمسایہ ہر وقت اس کے ساتھ لڑتا ہی رہے، لڑائی ختم نہ ہونے دے۔ تو اس لیے فرمایا گھر بھی تھوڑا سا ہو تو پھر اس میں دقت ہی ہوتی ہے۔ فرمایا گھر وسیع ہو، نیک ہمسایہ ہو، پڑوسی نیک ہو اور سواری اچھی ہو۔ سواری اچھی نہ ہو، بار بار آدمی کو گراتی رہے، پریشان کرتی رہے، تو پھر اس نے سفر بیچارے نے کیسے کرنا ہے؟ تو اس لیے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تینوں چیزوں کا مسلمان کو مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمان کے لیے یہ سعادت ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھر خریدنے سے پہلے اپنا پڑوسی تلاش کرو۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری نصیحت ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے پڑوسی کی تلاش کرو، نیک سیرت۔ جب آپ نے مکان لینا ہو تو فرمایا پہلے کوئی نیک سیرت ہمسایہ دیکھو، پڑوس دیکھو، اس کے ہاں، اس کے قرب میں، اس کے قریب تم اپنا مکان رہنے کے لیے خرید لو۔ تو ہمارے ہاں گھر لینے کے لیے پلاٹ کا اچھا ہونا، محلے کا اچھا ہونا، گلیاں کیسی ہیں، پانی کی نکاسی کا نظام کیسا ہے، گیس، پانی، بجلی وغیرہ ہے یا نہیں ہے، یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے، یہ بھی ضرور دیکھو۔
پر اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور دیکھو کہ ہمارا ہمسایہ کیسا ہے، جدھر میں نے رہنا ہے، جدھر میں نے وقت گزارنا ہے، جدھر میرے بچوں نے رہنا ہے، میں بار بار جس کے ساتھ میری ملاقات ہونی ہے، جس کے ساتھ میرا آمنا سامنا ہونا ہے بار بار، وہ کیسا ہے۔ تو اس لیے فرمایا یہ ساری چیزوں کے ساتھ ہوتے ہوئے بجلی، گیس، سارے کام ہوتے ہوئے، یہ ساری سہولتیں ہوتے ہوئے یہ بھی دیکھ لو کہ ہمسایہ کیسا ہے۔ سب سے پہلے ہمسائے کے بارے میں حکم ہوا ہے، تو ہم حدیث پاک پہ عمل کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں ہی برکتیں ہو جائیں گی۔ تو ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ گلی کچی ہو تو آدمی گزارا کر لیتا ہے، پر ہمسایہ ایمان کا پکا ہو، پختہ ہو اس کا یقین، مسلمان ہو، یہ خیال کر لو۔ پھر صحابہ اکبار رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تبرکہ بازی نہ کرنے والا ہو، اہل بیت کا گستاخ نہ ہو۔ اس کے بعد فرمایا وہ اولیاء اعظام کا بے ادب نہ ہو، فرمایا اس کی نحوست ہوتی ہے۔ تو اس لیے سارا کچھ دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں سب سے پہلے اپنے ہمسائے کے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ میں نے اس جگہ پہ اپنا مکان لینا ہے، اس جگہ پہ میں نے اپنا بسیرا کرنا ہے، رہنا ہے، میں نے وقت گزارنا ہے۔ تو اس لیے یہ ہمیں ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ 9 طرح کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہوا ہے، جو آیت مقدسہ خطبے میں پڑھی، اس کا ترجمہ بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اس میں 2 لوگ وہ ہیں، 2 طرح کے لوگ وہ ہیں، ایک قریب کا ہمسایہ، ایک دور کا ہمسایہ۔ ایک وہ پڑوسی ہوتا ہے جس کی دیوار ہمارے گھر کے دیوار کے ساتھ ملی ہوتی ہے، ایک ہمسایہ، دیوار درمیان میں، ایک گھر ادھر ایک ادھر، یہ بھی ہمسایہ۔ مگر اس کا دروازہ دوسری طرف ہوتا ہے، یہ درمیان میں مکان ہے، اس کا دروازہ ادھر ہے، پیچھے والے کا دوسری گلی میں ہے، تو دروازہ اس کا دوسری گلی میں ہے۔ تو فرمایا یہ دور کا ہمسایہ ہے، ایک گھر یہ ادھر دروازہ دوسری گلی کی دوسری سائڈ سے دروازے کے سامنے دوسرے گھر کا دروازہ ہے، فرمایا یہ قریب کا ہمسایہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا جو دور کا ہمسایہ ہے اس کا بھی حق ہے، جو قریب کا ہمسایہ اس کا اس سے بھی زیادہ حق ہے۔ تو اس لیے یہ 2 طرح کے ہمسایوں کا ذکر ہوا ہے کہ جو قرب اس کو ہے، جو دروازے کے قریب جس کا دروازہ ہوا وہ سب سے زیادہ حقدار ہے، سب سے زیادہ حقدار ہے۔ حالانکہ دیوار پچھلے گھر والے کی بھی ساتھ ہے، ادھر ساتھ والے کی بھی دیوار ہے، پر قرب اس کو نصیب ہوا ہمسائے ہونے کا، پڑوسی ہونے کا، یہ شرف اسے ملا جس کا آپ کے دروازے کے قریب دروازہ ہوا۔ تو یہ قربت دروازے کی وجہ سے ہے، کیوں؟ جب دروازے سے نکلنا ہے آپ نے، آپ کے ہمسائے نے بھی جب نکلنا ہے، آپ نے جب بھی گھر سے نکلنا ہے تو آپ کے ہمسائے نے آپ کو نظر آنا ہے، وہ بھی گھر سے شاید نکل رہا ہو، آپ کا ٹکراؤ، آپ کی ملاقات، آپ کا بار بار ملنا، جس کا دروازہ قریب ہے، آپ کو کوئی تکلیف ہوگی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کو جب کوئی تکلیف ہوگی تو سب سے پہلے جس کا دروازہ قریب ہے وہی ہمسایہ آپ کی بات سنے گا۔ تو اس لیے یہ ہمسائے کی قربت دروازے قریب ہونے کی وجہ سے ہے،
تو اس لیے ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک روز میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو پڑوسی ہیں، یعنی ہمارے قریب دو گھر ہیں، گھر تو بہت سارے ہیں، یہ دو بہت ہی قریب ہیں، تو میں ان دونوں میں سے کس کو تحفہ دوں؟ کوئی چیز دینی ہو تو پہلے کس کا حق ہے؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا دروازہ ہمارے دروازے کے قریب ہے اس کا حق زیادہ ہے۔ مشہور مفکر قرآن حکیم الامت مفتی احمد ارغان نعیمی گجراتی علیہ رحمہ اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے اس کے تحت فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ پڑوس کا قرب دروازے سے ہوتا ہے، نہ چھت سے، نہ دیوار سے۔ چھت اس کی بھی قریب ہے جو دوسری گلی میں ہے، دیوار اس کی بھی قریب ہے جس کا دروازہ دوسری گلی میں ہے۔ فرمایا اس سے ثابت ہوا، اس سے پتہ چلا، مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی علیہ رحمہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اس سے پتہ چلا کہ ہمسائے کی قربت دروازے کی وجہ سے قریب ہے، جس کا دروازہ قریب ہے وہ زیادہ حقدار ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ملاقات زیادہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ میل جول زیادہ ہوتا ہے، وہ زیادہ آپ کو ملتا ہے راستے میں گلی میں آتے جاتے۔ تو اس لیے ہمیں ہمسائے کی قدر کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو ہم خیال ہی نہیں کرتے، ہم پتہ نہیں کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابی کو حکم دیا کہ مسجد کے دروازے کے پاس جا کر اعلان کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو ارشاد فرمایا کہ مسجد کے دروازے کے قریب جا کر اعلان کر دو، لوگوں سن لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ 40 گھر پڑوس میں داخل ہوتے ہیں، 40 گھر پڑوس میں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 40 گھر دائیں جانب، 40 گھر بائیں جانب اور 40 گھر آگے اور 40 گھر پیچھے، یہ تمہارا محلہ، یہ تمہارا پڑوس ہے۔ 40 گھر ادھر سیدھی جانب اور الٹی جانب، بائیں جانب بھی 40 گھر تمہارے ہمسائے ہیں، اور 40 گھر تمہارے سیدھی جانب اور 40 گھر تمہاری بیک سائڈ پہ۔ فرمایا یہ تمہارے ہمسائے ہیں، یہ تمہارا پڑوس ہے، ان لوگوں کا تمہارے اوپر حق ہے اور تمہارا ان کے اوپر حق ہے۔ کمال ایماندار آدمی کون ہے؟ اسلام میں پڑوسی کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ اعمال جن کے ذریعے ہمارا ایمان کامل ہوتا ہے اس میں پڑوسی کے ساتھ حسن و سلوک کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ یعنی ہم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک پڑوسی کے حقوق ادا نہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی کسی کا مفتی ہوگا، کوئی کسی مسجد کا مفتی ہوگا، وہ کسی محلے کا، کسی ملک کا مفتی ہوگا۔ فرمایا محمد عربی اپنی طرف سرکار نے ارشاد فرمایا، محمد عربی میرا، سرکار نے اپنی طرف اشارہ فرما کے ارشاد فرمایا میرے مفتی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مفتی ہیں، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، تو وہ فرماتے ہیں کہ ان سے روایت مروی ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمنو ابد لا یامن جارہ، فرمایا وہ بندہ کامل مومن نہیں
جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں، جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے، جس کے رہن سہن سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں، تنگ، پریشان ہے، فرمایا وہ بندہ کامل مومن نہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اللہ پاک کی قسم اٹھائی، میں اور آپ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کے بغیر ابھی ارشاد فرما دیتے تو ہمارے لیے یہ بڑا حکم تھا، پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اللہ کی قسم اٹھائی، فرمایا واللہ لا یحب واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اکبار رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں ہو سکتا، کس کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں۔ وہ آدمی آپ نے دیکھ لینا اپنی طرف بھی کہ آپ سے اگر آپ کا ہمسایہ محفوظ نہیں، پریشان ہے، تو پھر خود حدیث پاک کی نص سے، اس حدیث پاک کے مفہوم سے آپ خود سمجھ جائیے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، ہماری نمازیں کیا کریں گی، ہمارے حج، ہمارے صدقہ خیرات کیا کرے گی جب ہم اپنے ہمسائے کا حق ہی پورا نہیں کر رہے۔ تو حدیث پاک میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کامل مومن نہیں ہو اتنی دیر تک جتنی دیر تک تمہارا ہمسایہ تمہارے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ تو اس لیے صحابہ اکبار رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے نقل کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت رات بھر عبادت کرتی ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے، بڑی نیک ہے، صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، عبادت بھی کرتی ہے، صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، نیک بھی بڑی ہے، مگر وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا خیر فیہا، اس میں کوئی بلائی نہیں، کوئی چنگا کام نہیں، کوئی بھی نیکی والا کام نہیں ہے، بے شک وہ جتنی مرضی نیکی کرتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ہی من اہل النار، وہ جہنمی ہے، وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ صحابہ اکبار رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک دوسری عورت کا بھی ذکر کیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت فرض نمازیں پڑھتی ہے، پنیر صدقہ کرتی ہے اور کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتی، تو ارشاد فرمایا ہی من اہل الجنہ، وہ جنتی عورت ہے۔ نہ کوئی لمبے چوڑے کام کرتی ہے، فرض نمازیں پڑھتی ہے، تکلیف کسی کو نہیں پہنچاتی، ہمسائے کے ساتھ حسن و سلوک کے ساتھ رہتی ہے۔ پھر بچوں پہ لڑ پاتے ہیں، عورتیں لڑ جاتی ہیں بچوں کی وجہ سے، پھر بچوں کی لڑائی سے بڑے لڑتے ہیں، بچے کل پھر کٹھے کھیلتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا جس کے شر سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے وہ کامل ایمان والا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ہم اپنے ہمسائے کو کتنا خوش رکھتے ہیں اور کتنا ذیت میں ڈالتے ہیں۔ رات کا وقت ہوا تو اپنے گھر میں ٹک ٹک شروع کر دی،
اگر یہ گناہ والا کام نہیں تو ہمسائے کو تو تکلیف دینے والا کام ہے، اس نے سونا ہے، اس کے بچے ڈر جائیں گے، ہو سکتا ہے کوئی گھر میں بیمار ہو، تو ایسے کام ہمیں دن کو کرنے چاہیے ہمسایوں کا خیال رکھتے ہوئے کہ یار انہیں تکلیف پہنچے گی، ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم اپنے گھر میں ہیں، بس ہم کون سا کسی کو پریشان کر رہے ہیں، تو پھر کسی کے ہاں شادی آ جائے پھر تو سب کی نیندیں خراب، گانے بجانے گناہ کا کام، اوپر سے بڑے بڑے سپیکر، اونچی آواز، سب لوگوں کی یہ نیندیں حرام۔ یہ مسلمان معاشرہ ہے، مسلمان کے گھر شادی ہے، بچی کی یا بچے کی شادی تیرے گھر ہے، تیرے ہمسایوں کا کیا قصور ہے؟ تو اس لیے ایسے کام نہ کرو جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک ہمسائے کی بکری ہمارے گھر داخل ہو گئی، تو اس نے اپنے منہ میں روٹی لی، روٹی کھانا شروع کی، تو بکری نے اپنے منہ میں روٹی ڈال دی، ہمارے گھر آئی، تو میں نے جلدی سے جا کر بکری کو پکڑا، اس کے منہ سے روٹی کو باہر نکالا، تو یہ سارا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بکری کو تکلیف دینا تجھے امان نہیں دے گا، کیونکہ یہ بھی ہمسائے کو تکلیف دینا ہے، ہمسائے کی بکری کو تکلیف دی، یہ ہمسائے کو ہی تکلیف دینا ہے، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں۔ سارے مومنوں کی ماں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمسائے کی بکری کو تکلیف دینا، ہمسائے کو ہی تکلیف دینا ہے، تو بکری کا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے، تو انسان کی قدر نہیں ہو رہی ماشاءاللہ۔ اللہ پاک کے ایک نیک بندے کے گھر، یہ واقعہ افسانہ سنت میں مولانا الیاس قاضی صاحب نے لکھا ہے، میں کئی بار یہ بیان کر چکا ہوں، چلو بات آ گئی تو کر دوں، کہ اللہ کے کسی نیک بندے کے گھر چوہے آ گئے، تو دوستوں نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو اپنے گھر میں ایک بلی پال لو، بلی رکھ لو، بلی کی آواز سن کے چوہے بھاگ جائیں گے۔ تو وہ اللہ کے نیک بندے نے کہا کہ نہیں، میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا، اپنے گھر میں بلی نہیں رکھوں گا۔ یہ آپ کی بات درست ہے کہ بلی کی آواز سن کے چوہے بھاگ جائیں گے، پر جب میں اپنے گھر میں بلی رکھوں گا، بلی کی آواز سن کے چوہے بھاگ جائیں گے، ہمسایوں کے گھر میں چلے جائیں گے، تو میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ جو بات میں خود نہ پسند کروں اپنے ہمسایوں کو اس پریشانی میں ڈالوں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، ہمارے بزرگوں پر اللہ رحم فرمائے، ان کی سوچ کیسی تھی، کیسی فکر تھی، کیسا حسن و اخلاق تھا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ان کا کردار تھا، ایسی ایسی مثالیں قائم کر کے کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کو پریشان نہیں کرنا۔ تو آج ہمارا کیا، چھوٹے چھوٹے کاموں پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان کر رہے ہیں۔ کوڑا وغیرہ اپنے گھر سے اٹھایا، ہمسائے کے دروازے پہ رکھ دیا، عورتیں لوگ بہت سارے ایسے ہی کرتے ہیں، اپنے گھر کا فرش دھویا، سارا پانی گلی میں، کوئی موٹر سائیکل پہ جائے، کوئی ساتھ کوئی پیدل چل رہا ہو تو اس کے کپڑے خراب ہو جائیں، وہ بیچارہ نماز پڑھنے جا رہا ہو سکتا ہے اس کا گھر دور ہو، اسی کپڑوں میں اس نے نماز پڑھنی ہو،
تو یہ چیزیں تقوی والی نہیں. جو پیچھے حدیث پاک میں نے عرض کی کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کامل مومن اتنی دیر نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک تمہارے ہاتھ سے تمہارا ہمسایہ محفوظ نہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ پریشان کر رہے ہیں لوگوں کو. ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج وہ شخص ہمارے ساتھ نہ بیٹھے جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اٹھ جائے، ہمارے ساتھ نہ بیٹھے جس نے اپنے ہمسائے کو پریشان کیا، تکلیف پہنچائی ہے. ایک شخص نے عرض کیا کہ میں نے اپنے پڑوسی کی دیوار کے نیچے پیشاب کیا، دیوار کے ساتھ پیشاب کیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اٹھ جا، ہمارے ساتھ نہ بیٹھ. اللہ اکبر. حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اٹھ جا، چلا جا. وہ لوگ جو ہمسائیں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ہمسائیں کی کوئی چیز آئی، ریت آئی، اینٹیں آئی، اور کوئی چیز آئی، جتنے چکر گلی میں لگائے اتنی اینٹیں غائب، 1000 کی 500 رہ گئی. یہ کہاں کی مسلمانی ہے؟ ایسے کام کرنے کے ساتھ ساتھ تو جتنی مرضی عبادت کر، پوری رات ایک ٹانگ پہ کھڑا رہ، تیری عبادت کوئی رنگ نہیں لانے والی. یا تیرا اندر ہی درست نہیں، اندر کی پلیتی ختم نہیں ہوئی، تو پھر تو کیسے کامیاب ہو جائے گا؟ تو اس لیے ہمیں خیال کر لینا چاہیے. صحابی رسول حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا. صحابہ اکبار رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ کے وضو مبارک کا بچا ہوا جو پانی تھا، جو مستعمل تھا، جو پانی نیچے گر رہا تھا، تو پانی اپنے ہاتھوں پہ لیا تو چہروں پہ ملنا شروع کر دیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ عمل کرتے ہیں؟ صحابہ اکبار رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہ آپ ہمارے آقا ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، ہماری عقیدت ہے، ہماری محبت ہے کہ جو چیز، جو پانی آپ کے جسم مبارک کے ساتھ مس کر جائے تو ہم اس سے برکت حاصل کریں، یہ ہماری محبت ہے. آگے جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں کیا چیز اس پر ابھارتی ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یعنی ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے کوئی چیز مس ہو جائے تو ہم اس سے برکت حاصل کریں، تو اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو پانی میرے جسم مبارک سے مس ہو جائے اس میں تو برکت ہے، اس میں شک نہیں، پر یہ بھی تو دیکھ لو نا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کریں. یہ تو صحابہ کو محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی نا کہ وضو مبارک کے پانی کو تبارک سمجھتے، اپنے چہروں پہ ملتے، پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت کریں
تو فرمایا وہ جب بات کرے تو سچی کرے، جب اس کو امانت دی جائے تو وہ امانت داری کرے، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ فرمایا یہ 3 کام کرنے والے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹے کام نہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نیمی گجراتی علیہ الرحمہ تفسیر نیمی والی اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہوا کہ ہم پانی کا وضو بھی برکت والا ہے، جو بچا ہوا پانی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ اس لیے ہی اس کو تبرک سمجھتے تھے۔ فرمایا پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں جو اب یہ تینوں کام جو کر لے، جب بھی بولے تو وہ سچ بولے، مانت دی جائے تو اس میں مانت داری کرے، جب ہمسایوں کے ساتھ کوئی کام ہو تو حسن و سلوک کرے۔ تو فرمایا یہ تینوں کام معاملات کی درستگی کی جڑ ہے، یہ کامیابی کی راہ ہے۔ فرمایا تم کامیاب ہو جاؤ گے یہ تینوں کاموں پہ عمل کر لو گے۔ تو اس لیے ہمسائے کا بہت حق ہے۔ ایک حدیث پاک جو بہت مشہور ہے، آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی، حدیث پاک بہت ساری سنائی ہمسائے کے بارے میں، یہ حدیث پاک کیوں نہیں سنائی؟ یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سرکار فرمایا مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حقوق، اللہ تعالیٰ نے ہمسایوں کے اتنے حقوق فرمائے قرآن پاک میں، جو قرآن پاک کی میں نے آیت مقدسہ پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمسائے کا یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے۔ تو اسی موضوع پہ میں نے پونا گھنٹہ رات 12 بجے تک پڑھتا رہا، صبح پھر اسی پہ میں نے مطالعہ کیا۔ تو جو ایک بار پڑھے تو دوسری بار بندہ کہتا ہے یہ میں نے پڑھا ہے، پر پہلے بار جو پڑھا اس میں تو جو مزہ آیا، دوسری بار پھر جتنا مزہ آیا نا، تو میں رات 12 بجے تک یہی پڑھتا رہا کہ یار کتنے حق ہیں ہمسایوں کے اوپر، اپنے پڑوسیوں کے اوپر، کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسی زندگی گزارنی ہے، کیسا ان کا خیال کرنا ہے۔ تو اس لیے ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ تو فرمایا آج بہت سارے مسلمان ان تینوں باتوں میں فیل یعنی ناکام ہو رہے ہیں۔ نمازی حاجی بہت مل جاتے ہیں مگر سچے امتی بہت تھوڑے ملتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ہرگز ہمسایوں کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، ان کے ساتھ حسن و سلوک کرنا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ، خدا ایسا نہ کرے ہمارا پڑوسی ہم سے راضی نہ ہو سکے، ہم اس کو راضی نہ کر سکے، تو دوسری طرف فرمایا کہ اگر تمہارا ہمسایہ تمہیں تکلیف دے تو تم نے صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ فرمایا صبر ہی کرتے رہنا ہے۔ امام حسن بصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں پڑوسی کے ساتھ حسن و سلوک صرف یہی نہیں ہے کہ تم اسے تکلیف نہ پہنچاؤ، یہی حسن و سلوک نہیں ہے، بلکہ فرمایا وہ تمہیں تکلیف پہنچائے تو تم صبر کرو، یہ اس کا حق ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی میرا ایک پڑوسی ہے جو مجھے بہت تکلیف پہنچاتا ہے اور برا بلا کہتا ہے، لڑتا ہے میرے ساتھ، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، برا بلا کہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واپس لوٹ جاؤ، واپس چلا جاؤ۔ اگر تمہارے پڑوسی نے تمہارے بارے میں اللہ پاک کی نافرمانی کی ہے تو اس کے بارے میں اللہ پاک کی فرما برداری کر، اس نے تو غلطی کی ہے، وہ تو تمہارا حق ادا نہیں کر رہا، پر اس کے بدلے میں تو اللہ کا حق ادا کر کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا کہ تو اس کے ساتھ حسن و سلوک کے ساتھ پیش آ، وہ بے شک تمہارے ساتھ حسن و سلوک نہیں کر رہا، پر اللہ کا حکم ہے تو پھر بھی اس کے ساتھ حسن و سلوک کر۔ تو اس لیے ہمسایوں کا بہت حق ہے۔ دل میں پھر بھی خیال آتا ہے کہ یار
بے مروت آدمی ہو، ایسا آدمی ہو جس کو بار بار ہمسائے کو سمجھایا جائے میرے ساتھ نہ لڑ یار، اللہ پاک نے منع کیا ہمسائے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا، تو میں تیرے ساتھ نیکی کرتا ہوں تو پھر بھی میرے ساتھ لڑتا ہے، تو بار بار تکلیف دیتا ہے، مجھے پریشان کرتا ہے۔ تو جب ایک ہمسایہ دوسرے کے ساتھ حسن و سلوک کے ساتھ پیش آئے گا تو ہو نہیں سکتا کہ وہ آگے سے اس کے ساتھ ایک بار، دو بار، تین بار، کتنی بار وہ ایسا کرے گا۔ اگر وہ تکلیف دے تو آپ صبر کریں، آپ اس کے ساتھ بار بار حسن و اخلاق کے ساتھ ہی پیش آتے رہیں، تو پھر بھی اگر وہ بڑا بے مروت ہوا، حسن و سلوک کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ توڑے تو تو جوڑ، وہ ظلم کرے تو معاف کر، وہ چھینے تو عطا کر۔ ایسا حسن و سلوک ہمارے ہاں کون کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ کون کر رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ کوئی ایک بار کسی کے ساتھ تعلق توڑنے کی بات کرے، لوگ ہزاروں بار اس کے ساتھ تعلق توڑتے ہیں۔ کسی سے ایک ذرا سی بات ہو جائے نا تو لوگ ہزاریں باتیں بناتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں صبر ہی کرنے کا حکم ہوا ہے کہ ہم صبر کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی رسول ہیں، جن سے سب سے زیادہ حدیث پاک مروی ہیں۔ رسول بے مثال آمنہ کے لال محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 نصیحتیں فرمائی۔ فرمایا، اے ابو ہریرہ پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ امت کی تعلیم کے لیے تھی، وہ تو صبح و شام اللہ کے رسول کی زیارت کرتے ہیں، یہ امت کی تعلیمات کے لیے تھا۔ فرمایا تم پرہیزگار بن جاؤ، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، کامل مومن بن جاؤ گے، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ نیک سلوک کرو، سلامتی والے مسلمان ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ہنسا کم کرو، بے شک زیادہ ہنسنے والے کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ لوگ مسجد میں بھی آگے دان نکال رہے ہیں، جیسے کسی کی بہلی میں آئے، کسی کے بیاہ شادی میں آئے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ تو فرمایا جو زیادہ ہنستا ہے، زیادہ دان نکالتا ہے، ہر بات کو الٹ لیتا ہے، لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے، فرمایا اندر سے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، یہ وہ حدیث پاک ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحفے کے طور پہ پیش کی۔ اس لیے اللہ کی رضا کے لیے پڑوسی کے حقوق ادا کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سرخ روح ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں یا برائی کا کام کر رہا ہوں، حالانکہ مجھے ہر اپنا کام اچھا ہی لگتا ہے۔ بندہ خود غلط کام بھی کر لے تو اس کو یہی لگتا ہے میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ یہ تو خود کی بات ہے، کوئی کہے کہ تو برا کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں تجھے نہیں سمجھ آ رہی، میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مفتی ہیں، کوئی مسئلہ پوچھنے آتا سرکار فرماتے عبداللہ بن مسعود سے پوچھ لو، یہ میرا مفتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اتنے محبوب صحابی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں نیکی کر رہا ہوں یا برائی کر رہا ہوں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے ہمسائے کی زبان سے سنو
اگر وہ کہے کہ تو نیک کام کر رہا ہے تو پھر تو نیکی کر رہا ہے، اگر وہ کہے تو برا کر رہا ہے تو پھر تو برا کر رہا ہے۔ تو فرمایا تمہارے اچھے اور برے کی علامت، یہ گواہی تمہارا پڑوسی ہی دے سکتا ہے۔ نمازوں سے تم اچھے نہیں بن سکتے، صدقہ خیرات کرنے سے تم اچھے نہیں کہہ سکتے، تمہارا پڑوسی تمہیں اچھا کہہ سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی گواہی لگے گی۔ بعد میں بازار میں تو ہمیں لوگوں کو حاجی بھی لوگ کہتے ہیں، نمازی بھی کہتے ہیں، باہر تو لوگوں کے ہاتھ بھی چومتے ہیں، پر اگر جس کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں، جس کو حاجی نمازی باہر میں کہا جا رہا ہے، اگر اس کا ہمسایہ اس سے تنگ ہے تو وہ کامل ایمان والا نہیں ہے۔ تو اس لیے کامل ایمان والا اگر ہونا ہے تو تمہارے ہاتھ سے تمہارا ہمسایہ محفوظ ہونا چاہیے، تمہاری زبان سے، تمہارے کردار سے، تمہارے عمل سے، پھر ہم کامیاب ہیں۔ تو اس لیے ہمیں خود اندازہ کر لینا چاہیے کس کس کا ہمسایہ کس کس سے تنگ ہے، یا کس کا ہمسایہ کس سے خوش ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی پیروی کرنی چاہیے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن پہلے جھگڑے والے دو پڑوسیوں کا فیصلہ ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جو مقدمہ ہوگا، فرمایا وہ دو ہمسائے ہوں گے آپس میں جھگڑنے والے، لڑنے والے، اللہ کی بارگاہ میں یہ کیس ہوگا سب سے پہلے۔ یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے پڑوسیوں کے جھگڑے کا کیس اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ پھر دوسرے خیال رکھنے والے، عبادت میں پہلے حساب نماز، فرمایا عبادت وچ سب سے پہلے عبادت کا جب سوال ہوگا کہ کتنی عبادت کی، کتنی زندگی گزاری، تو فرمایا سب سے پہلے عبادت میں سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ معاملات میں سے سب سے پہلے ناحق قتل جس نے کیا ہوگا، خونریزی جس نے کی ہوگی، تو فرمایا ادائے حقوق کے معاملے میں پہلے حساب پڑوسیوں کا ہوگا، پوچھا جائے۔ تو اس لیے سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جان، جن کے گھر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے پرنالہ لگا ہوا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اتار دیا تھا کہ اس کی چھینٹیں نیچے آتی ہیں، کوئی نمازی گزرے گا تو اس کے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ آپ کے کپڑے خراب ہوئے تھے، مسجد نبوی شریف میں تشریف لا رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے پرنالے اوپر سے پانی آیا، اس میں خون ملا ہوا تھا، تو آپ کے کپڑے خراب ہو گئے، تو آپ پھر دوبارہ گئے، حالانکہ آپ خطبہ دینے آ رہے تھے۔ 36 لاکھ مربع میر کے امیر المومنین ہے، جن کا سایہ دے کر شیطان بھاگ جاتا ہے، وہ عمر فاروق ہیں جو ممبر رسول پہ بیٹھ کر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ کو کئی ہزار میل دور ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی کے ممبر پہ بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے مسجد نبوی شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ساریہ الجبر، اے ساریہ پہاڑ کی جانب دیکھ، جمعہ ہو رہا ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، لوگوں کو لوگ عقیدت مند بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان سن رہے ہیں، نبی کے غلام بیان فرما رہے ہیں، آگے غلام سن رہے ہیں، پر نظر کتنی کام کر رہی ہے، یا ساری الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی جانب دیکھو۔ سپہ سالار بن کے گئے تھے نا لشکر کے ساتھ، اور کفار حملہ کرنے والے تھے، ممبر رسول پہ بیٹھ کر مراد رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما رہے ہیں، اتنی تو یہ وہ عمر ہے جن کے بارے میں میری سرکار ارشاد فرمایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو اللہ میرے عمر کو نبی بنا کے بھیجتا۔ اتنی شانوں کے مالک ہے۔ تو آپ خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے آ رہے تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کی چھت سے
پانی نیچے آیا جس میں خون تھا، تو آپ کے کپڑے خراب ہوئے، سفید لباس آپ نے سنت رسول سمجھ کر پہن کر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے اللہ کے نبی کی مسجد میں آ رہے تھے، اللہ کے نبی کے ممبر پہ جلوہ فروز ہو کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے، پھر واپس گئے، تھوڑے سے لیٹ ہو گئے۔ جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، جمعے میں اعلان فرمایا، آپ نے دو آدمیوں کو حکم دیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا جو پرنال ہے گلی کی جانب ہے، اس کا رخ دوسری سائڈ پہ کر دو۔ یہ نہیں فرمایا میرے کپڑے خراب ہوئے ہیں، فرمایا کسی راہ گیر کے کپڑے خراب ہو سکتے ہیں۔ یہ امیر المومنین ہے، یہ مسلمانوں کی طریق ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، تو ہمارا کیا حال ہے؟ کپڑے صاف کر کر جب قبر میں جانا ہے تو ادھر مٹی نہیں لگنی۔ کوئی میرے ساتھ لگ جائے، تھوڑا سا پرا ہو گیا، تیرا لباس میلا ہے، اس کا لباس میلا ہے، ہو سکتا ہے تیرا دل میلا ہو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، تو وہ دو جو لوگ تھے جن کو حکم ہوا، انہوں نے نماز جمعہ کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے پرنالے کو اتار دیا۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جا، ایک اور محبت کی بات بتاؤں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جن کی میں بات کر رہا ہوں، کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا اللہ کے نبی، آپ بڑے ہیں یا اللہ کے نبی؟ تو عمر میں، رشتے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بڑے تھے، عمر میں بھی بڑے تھے، چاچا تھے، بڑے تھے، عمر میں بھی بڑے، رشتے میں بھی بڑے، چاچا تھے، پر جواب خوب ارشاد فرمایا، فرمانے لگے بڑے تو اللہ کے نبی ہیں، بس میں پہلے پیدا ہو گیا۔ سبحان اللہ، میرا خیال ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا بڑے تو اللہ کے نبی ہیں، ان کی شانیں ورال ورا ہیں، بس میں پہلے پیدا ہو گیا ہوں، بڑے تو وہی ہیں جن کا مقام وراء الورا ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے کے آئے، آپ کو پتہ چلا میرے گھر کے پرنالے کو اکھاڑ کے دوسری سائڈ پہ لگا دیا۔ تو پوچھا کس نے حکم دیا؟ پتہ چلا امیر المومنین نے۔ حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں آگے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ آ کر فرمانے لگے کہ اے پیارے عمر، میرے گھر کے پرنالے کو آپ نے اتارنے کا حکم دیا؟ فرمانے لگے، آپ نے عرض کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جی جناب، میں نے سوچا کہ کسی کے کپڑے خراب ہو سکتے ہیں، اس غرض سے اس کا رخ دوسری سائڈ پہ کر دیا۔ موقف ٹھیک تھا، مناسب تھا کہ کسی کا کپڑے خراب ہو سکتے تھے۔ امیر المومنین کے آج ہی خود کپڑے خراب ہوئے تھے، تو پھر آپ کو واپس جانا پڑا، خطبہ لیٹ ہوا، تو آج یہ تھی کہ اپنا نہ بتایا، کہا کسی کے ہو سکتے ہیں، تو اس لیے آپ نے فرمایا چلو یہ تو بات آپ کی درست ہے، کسی کے کپڑے خراب ہو سکتے ہیں، پر آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ جو پرنالہ تھا میرے مکان کی چھت پہ جو لگا ہوا تھا، جس کا رخ گلی کی جانب تھا، وہ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے لگایا ہوا تھا۔ بس یہی بات سننی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رو پڑے، ہاتھ باندھی، کیا ہے میرے نبی کے چاچا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہا عمر نیچے کھڑا ہوتا ہے، عمر کی کندھوں پہ کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس پرنالے کو اسی جگہ پہ لگا دو جس جگہ پہ میرے رسول نے لگایا تھا۔ یہ محبت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ارشاد فرما رہے ہیں ہمسایوں کے ساتھ اچھا حسن و سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے، ان کے ساتھ اچھا اخلاق کرنا ہے۔ تو یہ بات ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں زمانہ جہالت میں لوگوں کی 3 عادتیں اچھی تھیں، وہ زمانہ جس کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، جہالت کا زمانہ کہتے تھے۔ فرماتے ہیں حضرت عباس، بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، حضرت عباس اس بات کو روایت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں ان لوگوں کی 3 باتیں بڑی اچھی تھیں۔ کسی نے پوچھا کہ وہ کون سی؟ فرماتے ہیں جب ان کے ہاں مہمان آتا وہ پوری کوشش کر کے اس کی مہمان نوازی کرتے، پورا زور لگا۔ ہمارا کیا حال ہے جس کو آ بھی جائے رشتے دار تو پھر فرمایا وہ پورا زور لگا کے، پوری کوشش کر کے، پوری محبت کے ساتھ فرمایا اس کی خدمت کرتے، مہمان نوازی کرتے۔
اس کے بعد فرمایا کسی کی جوزہ کسی کی بیوی بوڑھی ہو جاتی تو وہ اس کو طلاق نہیں دیتا. بیوی بوڑھی ہو جاتی، ان لوگوں کی بات ہے جس زمانے کے بارے میں، جن لوگوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں وہ جہالت کا زمانہ ہے، لوگوں کو شعور نہیں تھا. فرمایا ان میں یہ 3 باتیں بہت اچھی تھیں. کسی کی بیوی بوڑھی ہو جاتی تو وہ طلاق نہیں دیتا، اس غرض سے یہ بیچاری کہاں جائے گی، بے سہارا ہو جائے گی. تو آج لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے بعد فرمایا اگر ان کے پڑوسی پر قرض کا بار آ جاتا، کسی نے قرض لیا، لینے والا دروازے پہ آ گیا تو اس کے پاس نہیں، تو فرماتے وہ کوشش کر کے اپنے پڑوسی کا، اپنے ہمسائے کا، اپنے قریبی کا قرض اتار دیتے، قریبی کا قرض اتار دیتے. اس کے بعد فرمایا اگر وہ مصیبت میں ہوتا تو اس کی مصیبت کو دور کرتے، اس کی پریشانی کو دور کرتے. تو فرمایا وہ لوگ جن کی ہم مثال دیتے ہیں کہ وہ جہالت کا زمانہ تھا، پر ہم تو ان سے کتنے پیچھے رہ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے باوجود ہم ان باتوں پہ عمل نہیں کر رہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور قرآن پاک کی آیت مقدسہ کے مطابق زندگی گزاریں. اگر ہمارا ہمسایہ ہم سے خوش نہ ہوا، فرمایا اپنے گھر میں تم گوشت لاؤ، کوئی بھی چیز لاؤ، ہنڈیا پکاؤ، تو فرمایا اس میں پانی زیادہ ڈال لیا کرو، شوربہ زیادہ کر لیا کرو، تاکہ تھوڑا سا شوربہ اپنے ہمسائے کے گھر میں بھی پہنچا دو تاکہ اس کے بچے بھی کھا لیں. فرمایا اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر اپنی ہنڈیا کی خوشبو کو اس کے گھر نہ جانے دو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کوئی نہیں کر سکتا، ہنڈیا کی خوشبو کو کون قابو میں رکھ سکتا ہے، کون طاقت رکھتا ہے؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لیا کرو. گھی مرچ کی مسالے کی بات نہیں کی، فرمایا تھوڑا سا پانی زیادہ پا لیا کرو، تو اپنے ہمسائے کے گھر بھی بھیج دیا کرو. ہم کیا کرتے ہیں، عید ہوتی ہے تو اپنی فریضیں، اپنے پاس ہی سارے کا سارا، جس کے گھر قربانی نہیں اس کے گھر کوئی بھی نہیں، جس کے گھر قربانی ہے اس کے گھر گوشت کا ڈھیر لگا ہوا ہے. کیوں؟ اس نے بھی ہمارے ہاں دیا ہے، ہم نے بھی اس کے ہاں دینا ہے. پوں کے اپنے پر ہی جاؤ، تو یہ مسلمانی نہیں ہے. ہمسایوں کے بہت حقوق ہیں، بہت حق ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم کون سے ہمسائے کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ ہمسائے تھوڑا سا ٹائم اور لگ جائے گا، 5 منٹ کی بات ہے، کیونکہ اگر یہ بات نہ میں نے سنائی تو یہ سارا موضوع دورا رہ جائے گا. فرمایا کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ پڑوسی 3 طرح کے ہیں. تمہارے ہمسائے، تمہارے قریبی 3 طرح کے ہیں، جو تمہارے گھروں کے پاس رہتے ہیں وہ 3 طرح کے ہیں. ایک وہ جن کے 3 حق ہیں، ایک ہمسایہ وہ ہے جس کے 3 حق ہیں. ایک ہمسایہ وہ ہے جس کے 2 حق ہیں. ایک وہ ہمسایہ ہے جس کا صرف 1 حق ہے. اس کی تھوڑی سی تشریح کر دوں جلدی سے، کیونکہ آپ بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہیں. فرمایا جس کے 3 حق ہیں، اور رشتہ دار بھی ہے، وہ تمہارا رشتہ دار بھی ہے، اس لیے اس کا 1 حق. اس کے بعد فرمایا رشتہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مسلمان بھی ہے، اس لیے اس کا حق ہے. ایک وہ تمہارا پڑوسی ہے، اس لیے اس کے 3 حق ہیں. فرمایا اس کے بعد جس کے 2 حق ہیں، تو وہ ایک تو مسلمان ہے، ایک تمہارا ہمسایہ ہے، تمہارا پڑوسی ہے، تمہارا قریبی ہے، تمہارے گھر کے ساتھ اس کا گھر ہے، اس لیے اس کے 2 حق ہیں. فرمایا ایک وہ تمہارا ہمسایہ ہے جس کا صرف 1 ہی حق ہے، مسلمان نہیں ہے، غیر مذہب ہے. صرف وہ تمہارا رشتہ دار بھی نہیں ہے، صرف تمہارا وہ ہمسایہ ہے، تمہارا پڑوسی ہے، تمہارے قرب میں ہے. فرمایا اس کا 1 حق ہے. اس لیے ہمیں خیال کر لینا چاہیے. ہم تو اپنے رشتہ داروں کو نہیں پوچھتے. حضرت باجزید بستامی علیہ رحمہ، ایک پڑوسی آپ کے ہاں غیر مسلم رہتا تھا، مسلمان نہیں،
باجزید بستامی علیہ الرحمہ بہت پائے کے ولی ہیں. آپ کے پڑوس میں ایک ہمسایہ تھا آپ کا، غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا. وہ ایک دن نہ کہیں سفر پہ چلا گیا، شام کا وقت ہوا، اس کے گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی. باجزید بستامی علیہ الرحمہ نے پوچھا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ گھر سے آواز آئی کہ گھر میں چراغ نہیں ہے، تیل ختم ہوا ہے. تو اندھیرا ہونے کی وجہ سے بچہ ڈر رہا ہے. باجزید بستامی علیہ الرحمہ گھر آئے، چراغ لیا، اس میں تیل ڈالا، اس کو جلا کے اس کے گھر دیا. جتنے دن، ایک دن کی بات نہیں، تو کہتے ہیں ہم نے ٹھیکا لیا. پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ کامل ایماندار ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں. جتنے دن وہ غیر مسلم ہمسایہ، پڑوسی، قریبی واپس نہیں آیا، آپ ہر روز اسی طرح کرتے رہے. شام کو چراغ تیل سے بڑھتے، اس کو جلاتے، اس کے گھر دے کے آتے. جس دن وہ ہمسایہ غیر مسلم واپس آیا جو مسلمان نہیں تھا، جس کے گھر باجزید بستامی علیہ الرحمہ چراغ دیتے تھے، واپس آیا تو اس کی بیوی نے بتایا کہ بچہ ایک دن رو رہا تھا، جس دن آپ چلا گئے بچہ رو رہا تھا. تو جو ہمارے ہمسائے باجزید بستامی علیہ الرحمہ، تو باجزید نے چراغ ہمارے گھر دیا ہے، اس میں تیل ڈال کے دیا. تو ایک دن نہیں، جتنے دن بھی آپ نہیں آئے ہر روز یہی عمل کرتے رہے. اس کے دل پہ چوٹ لگی. کہا جس گھر میں باجزید بستامی علیہ الرحمہ چراغ جلائے اس گھر میں اندھیرا رہے. کہا نہیں، سارے کے سارے گھر کے افرادوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان. یہ مسلمان ہمسائے کا حق ہے. تو اس لیے اگر اس طرح زندگی ہم گزاریں گے تو پھر سارے کا سارا معاشرہ انشاءاللہ تعالیٰ کھا کے سوئے گا. تو اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں. اپنا پیٹ تو بھر لیا، اپنے قرب میں نے دیکھا کہ وہ بھوکا سو گیا. تو اس لیے یہی نہ سمجھو کہ بڑی لمبی لمبی نمازیں، بڑے لمبے لمبے سجدے، بڑی سخاوتیں کام آئیں گی. نہ، اگر تمہارے ہمسایہ تمہارے حق میں اچھی گواہی نہ دی تو پھر اللہ کی بارگاہ میں پوچھو، اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہوں گے. تو اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے اپنی قربانی. جب اپنے بچے کو کوئی چیز دو، پیسہ دو، ہمسائے کا کوئی بھی بچہ قریب ہو اس کو ضرور دو. یہ تو میں نے رات کو اتنے ہمسائے کے فضائل پڑھے ہیں نا، خدا کی قسم میری کئی سال سے یہی روٹین ہے. اپنے بچوں کو کوئی چیز دوں، بچوں کو پیسے دوں تو ضرور اپنے محلے کے جتنے بھی بچے میرے پاس ہیں، بے شک مجھے 200-400 روپیہ دینا پڑے، 10 ضرور دیتا ہوں. تو اس لیے ہمسایوں کا خیال. ہمارے بزرگ ہر ہفتے کے بعد کہتے ہیں گلی صاف کرو، لوگوں نے گزرنا ہے، لوگوں کا راستہ صاف کرو. پیسے دے کے خود یہ کچے راستے میں مٹی ڈلاتے تھے. کیوں؟ لوگوں کا راہ گیر ہے، لوگوں کی گزر ہے. تو اس لیے ایسے ایسے کام کرنے سے پھر اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے قرب میں انہیں جگہ دی ہے. تو اس لیے ہمیں بھی اچھے اچھے کام کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. سنتے اللہ، سنتے اللہ.